السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 5 نیوز یوٹیوب چینل اور آج 11 مئی 2025 ہے اور آج دن ہے اتوار کا۔ آج کی تازہ ترین عالمی خبروں سے اس ویلاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، مشرق وسطیٰ میں اس وقت ڈرامائی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اسرائیل میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے اور نیتن یاہو کو عوام کا دشمن قرار دے دیا ہے۔ اسرائیلی عوام نے گزشتہ رات تل ابیب میں اور دیگر علاقوں میں ایک بڑا وسیع پیمانے پر احتجاج کیا، جس میں نیتن یاہو سے غزہ کی جنگ کو فوری روکنے اور اسرائیلی ہوسٹیجز کو غزہ سے رہا کروانے کا مطالبہ کیا گیا۔ نیتن یاہو جو غزہ کی جنگ کو وسعت دینا چاہتا ہے، اس کی شدید الفاظ میں جو اسرائیلی احتجاج کرنے والے تھے انہوں نے مذمت کی اور کہا کہ اس سے اسرائیلی ہوسٹیجز اور قیدیوں اور یرغمالیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ احتجاج میں اسرائیل کا سابق وزیر دفاع بینی گینٹس بھی شریک ہوا۔ احتجاج میں اسرائیل کی پارلیمنٹ کا ایک سینئر پولیٹیشین ہے، یائر گولان اس کا نام ہے، وہ بھی شریک ہوا اور اس نے فوری طور پر نیتن یاہو کی حکومت کو گرانے کا مطالبہ کیا۔ ناظرین اکرام، اندرونی طور پر اسرائیل مختلف طرح کے کرائسس کا شکار ہے۔ مثلا اگر آج بھی اسرائیل کے اخبار دی یروشلم پوسٹ کی رپورٹ دیکھیں تو اس نے لکھا کہ جو اسرائیل کے اندر مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے اور مختلف طرح کی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، جنگ کی وجہ سے حالات اچھے نہیں ہیں اور بہت پریشانیاں ہیں اسرائیل کے شہریوں کو۔ اسی طرح سے اسرائیل کے اندر جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے وہ بتا رہی ہے کہ اسرائیل میں اب دنیا سے لوگ سیاحت کے لیے نہیں آ پا رہے ہیں، جس سے اسرائیل کو کافی دھچکا لگا ہے۔ پھر آج یہ خبر آئی ہے کہ تل ابیب میں جو ایئرپورٹ واقع ہے بن گوریون، اس کے لیے فلائٹ آپریشن کے بند ہونے سے بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور کئی ملکوں نے اپنے فلائٹس کو تل ابیب کے لیے کینسل کر دیا ہے، جس سے بے چینی اور غیر یقینی جو ہے وہ اسرائیل کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، جو ایک اور بڑی خبر ہے آج کی، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا ایک سابق وزیر اعظم گزرا ہے، ایہود اولمرٹ اس کا نام ہے۔ اس نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں اس نے یہ بات کہی ہے کہ غزہ ہمارا نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا ہے۔ ضروری ہے کہ فلسطینی قیدی اسرائیل رہا کر دے اور غزہ سے فوجیں واپس بلا لے اور غزہ کی جنگ کو بند کر دے اور اسرائیل کے قیدی یرغمالی ڈیل کے تحت، معاہدے کے تحت رہا کروا لیے جائیں اور غزہ میں جو قبضے کی فکر ہے یا غزہ کے اندر اسرائیلی سیٹلمنٹس کی یا آبادکاریوں کے منصوبے یا پلاننگ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس سے تناؤ بڑھے گا اور اسٹیٹ آف اسرائیل کو بڑا خطرہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ ناظرین اکرام، اسرائیل کے کئی سیاستدان جو ماضی کے اندر حکومتیں کرتے رہے ہیں وہ نیتن یاہو کو ایک طرح سے اسرائیل کی اسٹیٹ کو نقصان پہنچانے والا قرار دے چکے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے نیتن یاہو اسرائیل کی حکومت کر رہا ہے اور جس طرح سے وہ اسٹیٹ کو چلا رہا ہے، یہ اسرائیل کے فیوچر اور مستقبل کے لیے بہت بڑی تباہی کی بات ہے۔ بہرحال اندرونی طور پر اسرائیل کو، نیتن یاہو کو اور اس کی حکومت کو کافی سخت ترین قسم کی لڑائیوں کا یا رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اسرائیلی عوام اس قدر بکھری ہوئی ہے کہ ہر ویکنڈ پر اسرائیل میں احتجاج ہوتا ہے اور نیتن یاہو سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ تم اپنے قیدیوں کو رہا کروانے کی بات کرتے تھے، اب 18 مارچ سے لے کر اب 18 مئی آنے والی ہے، یعنی 2 ماہ ہونے والے ہیں، ابھی تک کوئی اسرائیلی ہوسٹیج یا اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اور پھر وقتاً فوقتاً غزہ سے اسرائیلی قیدیوں کی ویڈیوز آتی ہیں جن میں اسرائیل کی عوام کو اور زیادہ غصہ آتا ہے کہ ان کی جو قیدی ہیں وہ سرنگوں کے اندر خوراک سے محروم ہیں، ادویات سے محروم ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی کہ اسرائیل بند گلی میں پھنس چکا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ کرنا ہے مشرق وسطیٰ کا۔ آج سنڈے ہے، کل کا دن اور پرسوں، کل سے باقاعدہ امریکی صدر ٹرمپ کا یہ دورے کا آغاز ہو جائے گا اور پرسوں جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر پہنچ رہے ہیں۔ رپورٹس میرے سامنے موجود ہیں کہ آج بھی اسرائیل کے مشہور اخبار معارف نے ایک رپورٹ لکھی جس میں کہا کہ ٹرمپ نے اسرائیل کو بیچ ڈالا ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کا مشہور اخبار ہے معارف، جو عبرانی زبان کا اخبار ہے، اس کی ایک رپورٹ ہے تفصیلاً جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ٹرمپ نے اسرائیل کو بیچ ڈالا ہے۔ کیونکہ ٹرمپ سعودی عرب کے ساتھ ہے اور باقی عرب ملکوں کے ساتھ ہے، اسرائیل کے موقف کے مخالف وہ کام کر رہا ہے جو اسرائیل کو قبول نہیں ہے۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت اسرائیل میں یہ لگا ہوا ہے کہ کہیں فلسطین کی ریاست ہی نہ بن جائے اور امریکی صدر ٹرمپ جو ہے وہ فلسطین کی ریاست کو بطور ریاست کے ریکگنائز ہی نہ کر لے۔ اسی حوالے سے آج ایک بڑی خبر آئی ہے جس سے اسرائیل میں اور زیادہ ہلچل مچ گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ
جو امریکی صدر ٹرمپ ٹیوزڈے کو دورہ کر رہے ہیں سعودی عرب کا، اس دورے میں ان کی ملاقات سعودی عرب کے اندر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی موجودگی میں لبنان کے موجودہ صدر اور اسی طرح سے فلسطین کے محمود عباس جو صدر ہیں ان سے اور لبنانی صدر سے اور اسی طرح سے شام کے صدر احمد اشر سے ملاقات ہوگی۔ جی ہاں، احمد اشر جو الگولانی کے نام سے بھی مشہور ہیں، ان کو اسرائیل بطور حاکم نہیں مانتا ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ شام میں احمد اشر جیسا شخص یہ ہمارے لیے خطرہ ہے اور یہ سابقاً ایک اسرائیل مخالف شخص ہے اور یہ جہادی مائنڈ والا شخص ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ اسرائیل کی حکومت کا موقف ہے۔ لیکن حیران کن طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے احمد اشر جو کہ شام کا صدر ہے اس کی اور اسی طرح سے لبنان کے صدر کی اور فلسطین کے صدر محمود عباس کی ایک نشست ہوگی، ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات میں امریکہ شام پر پابندیاں ختم کرنے اور شام کی حکومت کو ریکگنائز کرنے اور شام کے ساتھ معاملات اور تعلقات ڈپلومیٹکلی اور اکنامکلی شروع کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ پھر محمود عباس کی جو امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہے اس میں غزہ کے مسئلے پر بات چیت ہوگی اور فیوچر آف فلسطین کیا ہوگا یا پیلسٹینین سٹیٹس کے حوالے سے جو اہم معاملات ہیں وہ طے ہوں گے۔ تو امریکی صدر ٹرمپ سعودی عرب کے دورے کے دوران کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس پر اسرائیل کو بہت زیادہ پریشانی لگی ہوئی ہے، اضطراب ہے اسرائیل کے اندر کہ نیتن یاہو کی حکومت نے ٹرمپ کو اعتماد میں نہیں لیا اور ٹرمپ کو پریشان کر دیا ہے، ناراض کر دیا ہے، جس سے نیتن یاہو کی حکومت کے ساتھ اب ٹرمپ رابطے نہیں رکھتا ہے۔ یاد رہے ماضی کے اندر یہ باتیں کہی جاتی رہی ہیں، تاریخ بھی اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ اگر امریکہ کا ہاتھ اسرائیل کے اوپر نہ ہو، اگر امریکہ کی سپورٹ اسرائیل کے ساتھ نہ ہو تو اسرائیل جو ہے وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو طاقتور ضرور ظاہر کرتا ہے لیکن امریکہ کی حمایت اور مدد کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال اب ایک اور جو معاملہ ہے وہ ہے غزہ کی جنگ کے مستقل بند ہونے کا، اور دوسرا مسئلہ ہے فلسطین کی ریاست کے بننے کا، اور تیسرا مسئلہ ہے کہ سعودی عرب اور دیگر عرب ملکوں کو امریکہ کی طرف سے ہتھیاروں کی ترسیل اور ان کو نیوکلیئر پروگرام کی ترسیل اور مختلف طرح کی چیزیں، اور بدلے میں سعودی عرب اور دیگر عرب ملک جو ہے وہ امریکی صدر ٹرمپ کو مختلف طرح کی چیزیں وہ فراہم کریں گے جن میں پیسے بھی ہیں اور جن کے اندر مختلف طرح کے معاہدے ہیں جس سے امریکی صدر ٹرمپ امریکہ کے لیے کافی فوائد سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے سامنے ایک اور خبر آئی ہے، وال اسٹریٹ جرنل جو امریکہ کا بڑا مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے اس نے خبر دی کہ ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے کہ غزہ کا جو مسئلہ ہے، غزہ کی جو جنگ ہے، اس کا حل نکالنا بڑا مشکل ہے کیونکہ 1000 سال سے دونوں طرف کے فریق اس معاملے پر لڑ رہے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ غزہ کی جنگ بند ہو جائے اور مستقل طور پر یہ معاملہ حل ہو جائے۔ اور پرائیویٹ جو اس کے قریبی مشیر ہیں ٹرمپ کے، ان کو ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ہی ایڈمٹس ہی از فرسٹریٹڈ، کہ اس کو بہت پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ جو رشیا یوکرین کی جنگ ہے اس میں پیوٹن بات نہیں مان رہا ہے اور غزہ اور اسرائیل کی جنگ میں اسرائیل اور حماس دونوں بات نہیں مان رہے ہیں۔ بہرحال نے کیا اس وقت کی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں اور اس وقت کا جو تازہ ترین منظرنامہ ہے مشرق وسطیٰ کا، وہ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو دورہ ہے مشرق وسطیٰ کا، یہ انتہائی اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے، اور اس دورے میں کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جو اسرائیل کو قبول نہیں ہیں، اور اس دورے کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو اسرائیل کے خلاف جائیں گی اور اسرائیل کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو عرب ملک ہیں وہ اگرچہ اعلانیہ غزہ کے لیے کچھ نہیں کر سکے ہیں، وہ اگرچہ اعلانیہ وہ غزہ کے اندر خوراک امداد وغیرہ بھی نہیں پہنچا سکے ہیں، لیکن اب ڈپلومیٹکلی وہ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ایسے معاملات کر رہے ہیں کہ جس سے اسرائیل جو ہے وہ پریشان ہو چکا ہے۔ ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، خبر ہے یہ شام کے حوالے سے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کے اندر ان کے ایک فوجی کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ریکور کی گئی ہے، اور یہ اسرائیل کا ایک ایجنٹ تھا موساد کا جو شام کے اندر مارا گیا تھا 43 سال پہلے، 43 ایئرز پہلے، جو ایک اسرائیلی موساد ایجنسی کا فوجی تھا، ایجنٹ تھا جو مارا گیا تھا شام میں، اس کی ڈیڈ باڈی کو ریکور کرنے کا اسرائیل کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے، اور یہ اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ مختلف ملکوں میں اسرائیل اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے، اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے اپنے اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جیسا کہ شام کے اندر ہوا۔ ماضی کے اندر اگر آپ شام کو دیکھیں 40 سال پہلے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ 80 کی دہائی کا ہے، اور 80 کی دہائی میں بشار الاسد کا باپ حافظ الاسد حکمران ہوا کرتا تھا، تو اس زمانے میں بھی اسرائیل کی جو ایجنسیز ہیں وہ شام کے اندر بھرپور انداز میں کام کرتی تھیں۔
اور آج بھی مختلف جو عرب ملک ہیں، مختلف جو مشرق وسطیٰ کے آس پاس کے ملک ہیں، وہاں پر اسرائیل کی موساد ایجنسی یا مقامی جو ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے وہ کام کر رہے ہیں۔ بہرحال سے کام اس وقت مشرق وسطیٰ میں ڈرامائی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اگر غزہ کی بات کی جائے تو غزہ کے اندر صورتحال جوں کی توں ہے، کیونکہ غزہ میں مسلسل جو اس وقت کی جو صورتحال ہے غزہ کے اندر کی وہ یہ ہے کہ مسلسل وہاں پر اسرائیل کے حملوں میں لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں اور لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ اوسطاً روزانہ غزہ میں 30 40 50 60 لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے بہت بڑا غزہ کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑا یہ ایک بہت بڑا عالمی قوانین کی پامالی کا معاملہ ہے۔ یہ اب تک کی کچھ تازہ معلومات ہیں، اپڈیٹس ہیں اور ڈیولپمنٹس جب تک پہنچائی گئی ہیں، مزید تفصیلات بھی آئیں گی۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹاپ 5 نیوز کو سبسکرائب کر لیں، آگے نشر کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔